اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ
وسلم كثيرا كثيرا دائما ابدا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی مہربانی کہ اس نے یہ مبارک دن ہمیں ایک بار پھر عطا فرمایا۔ یہ عید الاضحیٰ، بقر عید، عید قربانی، جو بھی نام آپ لیتے ہیں، کچھ لوگ بڑی عید کہتے ہیں کیونکہ 3 دن ہوتی ہے۔ آج اس کا پہلا دن 10 تاریخ ہے اور پاکستان میں اہل ایمان عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے نبیوں کی سنت ہے اور ہمارے لیے مہربانی ہے، انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو جاری رکھا گیا ہے۔ وہ روحانی باپ ہیں، اہل عرب کے باپ ہیں، ان کا وہ طریقہ جو یادگار کے طور پر باقی رکھا گیا۔ میری یہ باتیں بڑے دھیان سے سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل گہرے، اچھے، پیارے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو خلت بخشی، یہ انعام عطا کیا۔ عمر شریف 90 برس سے زیادہ ہو گئی۔ دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اچھا نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہماری زبان کے مطابق دودھ پیتے بچے کو شیر خوار کہتے ہیں، دودھ پینے والا۔ ابھی کم سنی ہے، حکم ہوا اس کو اور اس کی ماں کو جنگل بیابان، بیابان کا مطلب جہاں پانی، کھیتی باڑی کچھ نہیں، وہاں چھوڑ آؤ۔ اللہ کا حکم پورا کیا۔ اللہ نے آزمایا، وہ آزمائش میں پورے اترے۔ وہ بچہ جو دعائیں مانگ کر لیا تھا، امتحان ہو رہا ہے کہ یہ بیٹا زیادہ پیارا ہے یا ہم زیادہ پیارے ہیں۔ چلنے کی عمر ہے 6 یا 7 برس، بعض مفسروں نے 12 برس لکھا ہے۔ 7 برس کی عمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ صبح بیٹے کو بلایا اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تو کیا کہتا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب سنا رہے ہیں۔ بیٹے کی عمر 7 برس ہے۔
بیٹا آگے سے کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 7 برس میں یہ شان ہے، جب نبوت کا اعلان کیا ہوگا کیا شان ہوگی، اور اندازہ کیجئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ آداب بھی معلوم ہوئے، باپ کو کیسے پکارنا ہے۔ ہم آج کل انگریزی الفاظ کو اپنے معاشرے میں رائج کیے ہوئے ہیں، قرآن نے جو لفظ دیے ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ پاپا کہتے ہیں، بابا کہتے ہیں، ڈیڈی کہتے ہیں، ڈیڈ کہتے ہیں۔ قرآن نے کیا لفظ دیا؟ اب کا لفظ، جس کو ابا جان، ابا حضور، ابا جی کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں شور نہیں کروں گا، واویلا نہیں کروں گا، شکایت نہیں کروں گا، بلکہ صبر و رضا کا پتلا بن کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ قربانی کو سمجھیں، فلسفے کو سمجھیں، یہ ہے ذبح ولد۔ اگر عربی کے لفظ مشکل لگ رہے ہوں، بیٹا ذبح کرنا، یہ ہے اصل قربانی۔ کیا ہے اصل قربانی؟ بیٹا ذبح کرنا۔ اپنی جان بھی اور بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرنے سے ہچکچائیں نہیں، ہم دریغ نہیں کریں، پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ رب کی رضا کو پورا کریں۔ لوگوں نے اس بات کو بھلا دیا۔ یہ جو گفتگو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے ساتھ، یہ یاد رکھنے والی تھی، جس کو آج ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہ سراپا تسلیم و رضا بن جانا اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا سچا جذبہ ہونا، یہ روح قربانی ہے۔ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اس کو تمہارے دل میں جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے کہ تم اللہ سے پیار کتنا کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے کتنا ہو، اللہ کو چاہتے کتنا ہو۔ ہم نے آج قربانی کو شاید ایک رسم سمجھ لیا، اس کی روح کو بھلا دیا۔ ہونا کیا چاہیے؟ میں بھی اللہ کا ہوں، میرا سب کچھ اللہ کا ہے، میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے تو میں پیچھے نہ ہٹوں، یہ ہے اصل چیز۔ سب سے پیاری چیز خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کی جائے۔ کیوں کہ سب سے زیادہ محبت کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس سے زیادہ، کیونکہ ایمان والوں کے لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ ایک ہے لفظ شدید، ایک ہے اشد، کبیر سے اکبر بڑا، کثیر سے اکثر بڑا،
شدید سے اشد بڑا، کیا مطلب؟ صرف محبت نہیں، بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی، ساری نعمتیں دینے والا اللہ تعالی، تو ہمیں اس سے اتنا پیار ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ اسلام میں نفس، یہ جو اپنے نفس کو سراپا تسلیم و رضا بنانا، دائمی طور پر خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے اصل چیز۔ ہمیں اس پر قربانی کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ ذبح ولد سے مقصود خون بہانا یا گوشت، پوست کھال کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ مقصد تو جان قربان کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ہر طرح مقدم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ آج کوئی بہت ماہر پریکٹیشنر، جس کو بہت ایکسپیرینس ہو، بہت تجربہ ہو، وہ کوئی بات کہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تجربہ کار ہے، بہت سیانہ ہے، بہت ہی زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ پرسن ہے، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ بندے کی بات میں پھر غلطی ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کوئی کجی یا کمی ہو سکتی نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر کہ ان کی عقل کا جیسا حال ہو کہ جی اتنے تعداد میں جو گنتی نہیں ہو سکتی جانور ذبح ہو جاتے ہیں، یہ بے رحمی ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، کروڑوں روپے، اربوں روپے برباد ہوتے ہیں، یہی نقدی غریبوں کو دے دی جائے، فلاحی کام کیے جائیں، ملک کو، قوم کو فائدہ ہو، معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے قرآن کے احکام کو سمجھا نہیں ہے، ان کی عقل کچی ہے، ناقص ہے۔ قربانی کا مقصد مساکین کو نفع پہنچانا نہیں ہے، جو انہوں نے سمجھ لیا ہے، یہ اصل میں جان کی قربانی ہے۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا کیا ہے؟ بس یہ یاد رکھنا ہے، جس کو ہم نے بلا دیا ہے، یہ جان کی قربانی ہے۔ ہم قرآن کے احکام کو محض اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، یہ بے رحمی نہیں ہے۔ اگر جانور کو ذبح کرنا بے رحمی ہے تو دعوتوں میں کتنے ذبح کیے جاتے ہیں، روزانہ کتنے ذبح کیے جاتے ہیں۔ ان جانوروں سے طرح طرح کے آپ کام لیتے ہیں، بار برداری ان سے بوجھ اٹھواتے ہیں، ان کو کہاں کہاں آپ استعمال کرتے ہیں، اس وقت آپ کو رحم کا خیال کیوں نہیں آتا؟ جب آپ کی ڈشیں بھری ہوئی آتی ہیں اور ان پہ گوشت لدا ہوا ہوتا ہے، اس وقت آپ کو بے رحمی کا خیال نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے قربان کرتے وقت ایسی باتیں کرنا یقیناً لا علمی ہے، نادانی ہے اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر اس کو آپ بے رحمی کہتے ہیں تو میں پوچھوں گا پھر جانوروں پہ سواری کیوں کرتے ہیں؟ ان کی دوڑیں کیوں لگواتے ہیں؟ ان سے ہل کیوں چلاتے ہیں؟ ان کی کھالوں کے جوتے، ٹوپیاں، کیا کچھ بناتے ہیں آپ کے لیدر گارمنٹس، یہ لیدر آتا کہاں ہے؟ یہ کھالوں سے ہی تو آتا ہے۔ آپ نے اس کی اون سے کیا کچھ بنایا ہے، اس وقت آپ کو بے رحمی کا خیال نہیں آتا۔ معاذ اللہ، در پردہ کیا اللہ کے لیے کہنا چاہتے ہو کہ اس نے بے رحمی کا حکم دیا ہے؟ معاذ اللہ، جو ایسا کہے گا وہ اپنے ایمان کو ضائع کرے گا، اس کو سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا حکم ہے، جان بھی قربان کرنی پڑے تو بندہ پیچھے نہ ہٹے، خوش دلی سے کرے۔ اور پھر آپ لوگوں کو اس کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جانور کی گردن پر چھری چلا دی، 3 رگیں کٹ گئیں یا چوتھی رگ بھی کٹ گئی،
خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی، قربانی ہو گئی۔ سارا گوشت آپ کے پاس ہے، کھال آپ کے پاس ہے، خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے۔ بادشاہوں کا طریقہ کوئی تحفہ لے جائیں وہ ہاتھ لگا دیتے ہیں، ساتھ اور انعام دے دیتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اگر وہ یہ گوشت حلال نہ کرتا کیا ہم کھا سکتے تھے؟ آج ہمیں بہت شوق ہے کھانے پینے کا، تو ہمیں سوچنا چاہیے جب اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے تو خوش دلی ہونی چاہیے، تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ لوگ جن کو بہت خیال ہے کہ جی غریبوں کی مدد کی جائے، جب وہ کروڑوں کے مکان بناتے ہیں اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آتے۔ ان کے ہاں تقریبات پارٹیاں ہوتی ہیں، اس پہ کتنے پیسے خرچ کراتے ہیں، ان کو یہ چیزیں یاد نہیں آتی۔ سیاستکاروں کی بات کروں تو ان کے ایک ایک جلسے پہ کتنے کروڑ لگ جاتے ہیں، اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آتے۔ وہ جب دنیا بھر کی سیر کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آتے۔ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے ایسی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سوچنا چاہیے انہیں۔ آئیے آپ کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سناتا ہوں۔ ابو داؤد ترمذی شریف میں حدیث موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک آدم کے بیٹے کا سب سے پیارا عمل کیا ہے کہ اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں جانور کا خون بہانا، قربانی کرنا۔ یہ اللہ کے نزدیک آج سب سے پیارا کام ہے۔ طبرانی میں روایت موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ فرمایا جو روپیہ جو پیسہ قربانی کے جانور پر لگا وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ سیدنا امام حسن روایت کرتے ہیں، طبرانی میں ہے، جس نے خوش دلی سے قربانی کی وہ قربانی جہنم کی آگ سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ جانور جو آپ ذبح کر رہے ہیں یہ آپ کے اور جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا اور آپ کو جہنم میں جانے سے بچائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابن ماجہ میں روایت موجود، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دھیان سے سننا، جتنے لوگ سن رہے ہیں توجہ سے سننا۔ پوچھا گیا قربانی کرنے پر کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا جانور کی کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ آپ پوری دنیا کے لوگ مل کر جانور کی کھال کے بال گن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اندازہ کریں کتنی نیکی ملتی ہے، کتنا اجر ملتا ہے، کتنے ایک کان پہ جتنے بال ہیں وہ نہیں گن سکتے، پوری کھال کے بال کہاں سے گنیں گے؟ اندازہ کیجئے۔ ابن ماجہ میں ہی روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جس میں وسعت ہو، نبی پاک نے فرمایا جس میں وسعت ہو یعنی جس کے پاس مال ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، یعنی وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ کے قریب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے خوش دلی سے قربانی کرے، کیونکہ یہ جان کا بدلہ ہے۔ اللہ کی مہربانی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو خواب سناتے ہیں، بیٹا آگے سے جو جواب دیتا ہے وہ بھی آپ نے سنا۔
رسی اور چھری پکڑ لی حضرت ابراہیم نے، بیٹے سے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ مینا کا میدان جہاں حاجی حج کرتے ہیں، جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، جمرات ہیں، اس میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے میں شیطان آیا، حضرت اسماعیل کو روکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابا جان نے بلایا ہے۔ جانتے ہو تمہارے ابا جان نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ وہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کوئی باپ تو نہیں کرتا، مگر تمہارا باپ کر دے گا۔ اس لیے کر دے گا کہ اس کو اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں، اگر اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو میری ایک جان کیا 1000 جانیں ہوں تو اللہ کے نام پر قربان ہیں۔ پسرے خلیل کی سی خدا کہ ذبح ہونے کی ہو آرزو، کہ چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا۔ اور کیا اچھی بات کہی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کے بیٹے کو باپ اگر ایسا کوئی خواب سنائے، بیٹے کا آگے سے جواب کیا ہوگا؟ اچھا تو اب آپ ایسے خواب دیکھنے لگے ہیں، جب خواب میں کاٹ رہے ہیں تو خیالوں میں بھی کاٹتے ہوں گے، میرے خلاف آپ کا یہ ایسی سوچ، ایسی باتیں ہوں گی۔ لیکن حضرت اسماعیل نے بتا دیا ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے نام پر جان بھی قربان کرنی پڑے گی تو ہم بڑے شوق سے کریں گے۔ یہی پیغام ہے اصل روح قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بیٹا رک گیا ہے، نظر پڑی شیطان پر، آپ نے کنکر اٹھا کے، چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے کنکر اٹھا کے شیطان کو مارے، اس کو وہ لگا تو وہ گر گیا، پھر بھاگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے بڑھے، شیطان پھر روکنے کے لیے آیا، حضرت ابراہیم نے پھر کنکر مارے، وہ پھر بھاگا۔ حضرت اسماعیل اور آگے بڑھے، تیسری مرتبہ شیطان آیا، آپ نے پھر کنکر مارے، اب وہ بالکل بھاگ گیا۔ جس جگہ آپ نے کنکر مارے ان جگہوں کو جمرات کہتے ہیں، اردو والے شیطان کہتے ہیں۔ پہلے پلر تھے، اب دیوار بنی ہوئی ہے، حاجی جاتے ہیں انہی جگہوں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے ہیں، شیطان رکاوٹ بن رہا ہے، تو انہوں نے سبق دے دیا کہ جو اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ بنے وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں۔ یہ پیغام سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ پوچھ رہا ہوں۔ آج اذان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے، ہم میچ دیکھ رہے ہیں، میچ بند نہیں کرتے، آواز کم نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں وہ پیاری ہو گئی ہیں۔ سبق کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم پورا کرنے سے روکے وہ تو پتھر مارے جانے کے لائق ہے، اس کو پتھر مارنے چاہیے۔ یہ وہی یادگار ہے جو اب باقی رکھی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ماجد کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی، بیٹے کو لٹایا، اپنا گھٹنا ان کے جسم پر رکھا۔ بیٹے نے کہا ابا جان ایک چھوٹی سی گزارش، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے چومتے ہیں، مجھے اپنے آپ سے لپٹاتے ہیں، اب آپ نے چھری چلانی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں میرا چہرہ دیکھ کر ہاتھ میں لرزش نہ آ جائے، وائبریشن نہ ہو۔ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی یہ بات بھی پسند آئی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور چھری لے کر اپنے بیٹے کی گردن پر رکھ دی۔ اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ،
ہم پکار اٹھے، او ابراہیم بس گلا کٹوانا منظور نہیں ہے، امتحان کرنا منظور ہے۔ تم نے اپنے آپ کو امتحان میں پورا کر دکھایا۔ جبریل کو حکم دیا جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، دمبا لے جاؤ، اور اسماعیل کو نکال کے چھری کے نیچے دمبا رکھ دو۔ پلک جھپکنے سے پہلے جبریل زمین پر آ جاتا ہے۔ 8000 سال لگیں اگر ہم جنت کی طرف جائیں، پیدل چلیں، وہ پلک جھپکنے میں آ جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کو نکالا، دمبا رکھ دیا، حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری چل گئی۔ آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، جبریل بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، اور دمبا ذبح ہوا ہے۔ زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں وللہ الحمد۔ یہ وہ تکبیر ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے جانور کو فدیہ بنا دیا، وفدیناہ، یہاں اس کو فدیہ بنایا گیا ہے، یہ اللہ کی عطا سے بنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، چلا دی تھی، مگر اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل کو بچایا، جانور کو فدیہ بنا دیا۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اگر حکم ہو جاتا کہ بیٹوں کو ذبح کرو تو یہ حکم بھی پورا کرنا ہوتا۔ شکر کریں کہ جانور فدیہ ہو گیا ہے تو تنگ دلی سے نہیں، خوش دلی سے قربان کریں کہ یہ ہماری جان کا، بچوں کی جان کا فدیہ بنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک بات محبت سے کہہ رہا ہوں، یہ اسلامی کیلنڈر تقویم کا 12واں مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ اس کے بعد پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا محرم شروع ہوگا، اس کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ یہ شروع اور آخر میں قربانی کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہاں خلیل اللہ کے بیٹے کی قربانی، محرم میں حبیب اللہ کے بیٹے کی قربانی، یہ ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے؟ ہمارے لیے اہم اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دین کی سربلندی ہونی چاہیے، اعتراض اور شکایات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سراپا تسلیم و رضا ہونا چاہیے۔ آج اللہ کی راہ میں دینا پڑے ہم تنگ دل ہو جاتے ہیں۔ وہ کس کا دیا دے رہے ہو؟ تمہارے پاس اپنا ہے کیا؟ اللہ ہی کا دیا دے رہے ہو، خوش دلی سے دو، اس میں کبھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو یہ ابتدا ہے۔ وہاں کربلا میں دیکھیں تو اسی معنی یہ ذبح عظیم کہ بیٹا قربان ہوا ہے۔ تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم روح قربانی کو نہیں سمجھتے، ہمیں سمجھنا چاہیے گوشت کی نیت سے اگر کوئی قربانی کرے تو قربانی تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ جی اتنا گوشت مل جائے گا، نا، گوشت مل جائے گا لیکن گوشت کی نیت سے قربانی نہیں کرنی۔ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے کرنی ہے کہ اللہ کی نزدیکی مل جائے، اس کا قرب مل جائے، اس کی رضا مل جائے۔ تو ہمیں خوش دلی سے قربانی کرنی ہے۔ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت اسماعیل پر چھری چلی، اللہ نے بچا لیا۔ کہنے والے کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے چھری سے پوچھا، میں نے تجھے بیٹے کی گردن پر چلایا تھا، تو نے کاٹا کیوں نہیں؟ تو چھری نے آگے سے کہا، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، آگ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کا حکم دیا تھا۔ تو چھری نے کہا، اللہ نے آگ کو تو 1 مرتبہ حکم دیا تھا ٹھنڈی ہو جا، مجھے 70 مرتبہ حکم دیا، اگر تو نے کاٹا تو دوزخ میں ڈال دوں گا۔
حضرت ابراہیم بچے تو نور مصطفیٰ کی برکت سے، حضرت اسماعیل بچے تو نور مصطفیٰ کی برکت سے، یہ سارا میرے نبی کا فیضان ہے۔ اب میں نے آپ سے جو دوسری بات کرنی ہے وہ یہ کہ چھری کاٹتی ہے یا نہیں؟ چھری کا کام کاٹنا، آگ کا کام جلا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلائے گی، اللہ نہ چاہے تو چھری نہیں کاٹے گی، تو بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ سمجھ آئی آپ کو؟ آج بھی اگر کوئی آپ کو گولی چلائے، مارتا نہیں ہے، وہ مارنے کا ذریعہ بنتا ہے، جان کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہم اسباب اختیار کریں، تدابیر اختیار کریں، مگر بھروسہ کس پر ہو؟ اونچی۔ اور ہمارا بھروسہ تو ہو گیا ہے کافروں پر، فلانا ملک مدد کرے گا تو بچیں گے، فلانا ملک نہیں کرے گا تو نہیں بچیں گے، حالانکہ وعدہ کس کا ہے؟ تو اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہم نے غیروں سے کیوں اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج میں اور آپ قربانی کریں گے تو ہم قربانی کی روح کو سمجھیں، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یہ مکالمے کو سامنے رکھ کر دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ہماری کیا حالت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ ذرا اونچی، ناراض نہ ہوں، ایک مرتبہ اور کہیں۔ ہم نے اس کو بھی بھلا دیا۔ بہت سے لوگ آئے ہوں گے نماز پڑھنے عید کی، میں پوچھوں کیا فجر پڑھی تھی؟ جواب میں بہت سے لوگ خاموش رہیں گے۔ فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ اور ہم نماز سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران کی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے دفتر کی حاضری کو لازمی سمجھتے ہیں، کاروبار کی حاضری کو لازمی سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ نماز وہ تحفہ ہے اللہ نے عرش پر بلا کر عطا فرمایا ہے، یہ عرشی تحفہ ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ نماز ہے، فجر کی نماز، اس کے بعد عید کی نماز، پھر قربانی۔ فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، ہماری سنت کو پا لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر بال کے بدلے نیکی مل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سے فرمایا آ کے دیکھو، جس وقت اس جانور کا خون زمین پر گرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس قربانی میں ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے۔ اللہ تعالی خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصراً کچھ فضائل اور فلسفہ بتا دیا، اب کچھ مسائل۔ 4 جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں، دھیان سے سن لیں۔ بیمار، ایسا بیمار کہ نظر آ رہا ہے لاغر ہے، بہت کمزور، لنگڑا ہے، اس کا لنگڑا پن نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا بالکل سوکھ چکا ہے وہ، اور کانا جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، ایسے جانوروں کی قربانی جائز کیوں؟ عیب والے جانور کی قربانی کرنی نہیں۔ آپ سے کوئی بادشاہ مانگے مجھے لا کے دو، بہترین لے کے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے تو جیسا اس کو پسند ہے ویسا دینا ہے۔ کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کان کو ناپ لیں، سینگ کو ناپ لیں اور 3 حصے کر لیں،
اگر 1/3 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے قربانی ہو جائے گی، اگر اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ 3 جانور ہیں جن کی قربانی ہوگی، بکری، گائے، اونٹ۔ اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو کہہ لیجئے بکری، گائے، اونٹ۔ بکری میں بکرا بھی، دمبا بھی، مینڈا بھی، بھیڑ بھی، سب آ گئے۔ گائے میں بیل بھی آ گیا، بھینس بھی آ گئی، اسی طرح اونٹ۔ بکری بکرا 1 سال سے کم نہ ہو، 1 سال سے اونچی کہیے گا۔ اگر آپ نے گھر میں پالا ہے اور 1 سال پورا ہو گیا، 2 دانت نہیں ہوا، 2 دانت ہونا شرط نہیں ہے، 1 سال ہونا شرط ہے، 1 سال ہونا شرط ہے، یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا، اس سے کم عمر ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پوری گائے اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، پورا اونٹ اپنی طرف سے 7 حصے اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ 7 فیملی ممبر، دوست احباب ملا لیں، کسی کی نیت گوشت کی نہ ہو اور کوئی بدعقیدہ نہ ہو، ورنہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو یاد رہے 7 حصے۔ عقیقہ کا حصہ بھی کوئی ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے، صدقے کا حصہ نہیں ڈال سکتا۔ عقیقہ ڈال سکتے ہیں آپ، لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ۔ قربانی اس پر لازم ہے جو صاحب نصاب ہے۔ یہ لفظ آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے، اس کا مطلب معلوم ہوگا۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کے پاس حاجات اصلیہ، بنیادی ضرورتوں کے سامان کے سوا اتنا پیسہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی۔ نصاب کیا ہے؟ پھر کہیے گا 52.5 تولے چاندی۔ اتنی اکٹھی نہیں ہے، ایک چھلا ہے چاندی کا، ایک چھلا ہے سونے کا، نقد رقم ہے، مال تجارت، یہ سب مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں گے، آپ صاحب نصاب ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ صرف سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک عورت کے پاس 2 تولے سونا ہے، نہ اس کے پاس 1 روپیہ نقد ہے، نہ اس کے پاس چھلا چاندی کا ہے، تو اس کا حکم اور ہوگا۔ لیکن چیزیں ہیں، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا مال تجارت۔ زکوٰۃ دینے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے ان 3 دنوں میں بھی آپ کے پاس اچانک پیسے آ گئے، اتنا ہو گیا تو آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ جس کو اللہ نے بہت دیا ہے وہ اپنے گھر کے ایک فرد، چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے کرے، اللہ کی راہ میں کرے گا، ثواب پائے گا۔ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگوں کا طریقہ ہے، پورے گھر میں 10 افراد ہیں، ایک قربانی کرتے ہیں، بیوی کے پاس بھی مال ہے، بچوں کے پاس بھی ہے، نہیں ایک قربانی نہ۔ جس کی اتنی حالت ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کی طرف سے الگ قربانی ہوگی۔ بکرا، بکری، دمبا اگر 6 مہینے کا بھی ہو، دمبا 6 مہینے کا بھی ہو، لگے ذرا صحت مند، اس کی قربانی جائز، مگر بکرا، بکری، دمبا وغیرہ ایک آدمی کی طرف سے، گائے اور اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ قربانی کے دن ایام نحر 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 تاریخ کی عصر کے بعد، یعنی مغرب ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے۔ کچھ لوگ 13 کو کرتے ہیں، 13 کو قربانی نہیں ہے، قربانی کے 3 دن ہے، 10، 11، 12۔ پہلے دن سب سے زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، تینوں دن قربانی کے۔ رات کے وقت کرنا مکروہ ہے، مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ۔ کیوں؟ بجلی چلی جائے،
جانور اچانک اندھیرے میں آپ سے چھوٹ جائے، اگر آپ کے پاس پورا انتظام ہے آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، دن میں بھی رات میں بھی، ٹائم بھی آپ کو بتا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جانور سے قربانی سے پہلے کوئی نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ دودھ دے رہا ہے تو وہ دودھ آپ بیچ دیں، صدقہ کر سکتے ہیں، بیچ سکتے نہیں ہیں۔ کوئی سواری اس پہ کہ چلو کچھ دن اس پہ بار برداری کروا لوں، سواری کروا لوں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ یہ موسمی قصائی جو ان دنوں میں آ جاتے ہیں، آپ نہیں چیک کرتے مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر ذابح چھری پھیرنے والا مسلمان نہیں ہو، بھلے اللہ کا نام لے، مسلمان نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی، گوشت ضائع ہو جائے گا آپ کا، حرام ہوگی۔ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا۔ جس دین کے بارے میں لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں، وہ دین کیا سکھا رہا ہے کہ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ قصاب حضرات اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ چھری دیکھ کے وہ ذبح ہوتے دیکھ کے سہم جاتا ہے، ایک موت تو اس کی ویسے ہی ہو گئی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر گھروں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ قربانی سے پہلے جانور سے بچہ پیدا ہو گیا، گائے تھی، بکری تھی، دمبی تھی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ بھی ذبح کرنا ہوگا۔ اور آپ کہتے ہیں نہیں چھوٹا سا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، تو آپ رکھ لیں، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، جب بھی کریں گے آپ کھا نہیں سکتے، اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اگلے سال کے لیے سمجھیں کہ اگلے سال کام آ جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے وہ اور بات، زندہ پیدا ہوا ہے اس کو بھی ذبح کر دیجئے۔ ذبح نہیں کر رہے ہیں آپ تو آپ اس کو رکھ لیں گے، جب بھی ذبح کریں گے صدقہ کریں گے، اس کو آپ کھا پی نہیں سکتے۔ سلاطین کو، بادشاہوں کو نذرانہ دینا روایت ہے لوگوں کی، وہ رکھتے نہیں ہیں، انعام دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر خون بہا دیا، احراق کو دم، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی، اب صدقہ نافلہ جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔ سارا گوشت خود رکھ لیں، سارا گوشت بانٹ دیں، اگلے سال تک فریج میں سیو کر لیں، منع نہیں ہے، منع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کھاتے تھے کہ یہ اس جانور کا گوشت ہے جو اللہ کے لیے قربان ہوا ہے، اللہ کے نام پر قربان ہوا ہے، بڑے شوق سے کھاتے تھے قربانی کا گوشت۔ آپ ایام تشریق 9 تاریخ سے لے کے 13 کی عصر تک آپ یہ تکبیرات پڑھیں گے۔ تشریق کے معنی کیا ہے؟ دھوپ میں گوشت کو سکھانا۔ کچھ لوگ دھوپ میں گوشت کو سکھا کے وہ بھی کھاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں ابھی تک رواج ہے، پہاڑوں والے اکثر کرتے ہیں، بڑا صحت مند گوشت ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ گوشت کو رکھنا منع نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ 3 حصے کر لو۔ سارا گوشت ہو گیا، اب آپ اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غربا مساکین کو بانٹنے کے لیے رکھ لیں۔ کیا ہوا ہے؟ کسی کا بچہ ہے، یہ دیکھ لو بھائی، کسی کا بچہ جدا ہو گیا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، جس کا بچہ ہو دیکھ لے وہ، مہربانی۔ یاد رہے آپ لوگ آفیسروں کو، نامور لوگوں کو تحفہ بھیجتے ہیں کہ ذرا میرا نام ہو جائے گا، اور ان کے پاس پہلے ہی گوشت کی کمی نہیں ہے، گوشت اس کو دیں جس کو نہیں ملا، تاکہ وہ دعا دے آپ کو۔ آپ ان کو جھیجڑے تھما دیتے ہیں، تو ایک حصہ رکھ لو، ان کو گوشت کھلا دو، جن کو نہیں ملتا ہے ان سے آپ کو دعا ملے گی اور آپ کو قلبی خوشی بھی ہوگی، اور یہ اچھا طریقہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عیب والا جانور نہیں کرنا ہم نے خوش دلی سے، اچھا جس کی قیمت بھی اچھی ہو، جس کی صحت بھی اچھی ہو۔ کل پل سے رات پر
یہ جانور آپ کے لیے سواری بن جائے گا۔ بہت سے لوگ یہیں پہ بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، میں بیٹھ کے دیکھ لوں وزن اٹھا لے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ اس نے وہاں جو وزن اٹھانا ہے وہ یہاں پر آپ نہیں، لیکن اچھا صحت والا۔ کچھ لوگ بہت بڑے بڑے جانور کرتے ہیں، نہ ان کا گوشت کھانے کے لائق ہوتا ہے، پھر اس کے لیے ان کو مشکلات ہوتی ہے، تو اس کی جگہ زیادہ جانور کر لو، لیکن اچھا جانور، صحت مند جانور کرنا چاہیے۔ آپ کو طریقہ معلوم ہوگا، میں آپ کو طریقہ ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ اگر آپ کو دعائیں یاد ہیں تو آپ نے وہ دعائیں پہلے پڑھنی ہیں۔ چھری پھیرنے سے پہلے کہنا ہے اللہم، کہیے گا، لکا و منکا، اللہم لکا و منکا۔ دوسری طرح بھی کہہ سکتے ہیں اللہم منکا و لکا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیز چھری سے، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، تیز چھری سے اس کی 3 رگیں کاٹنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ مسئلہ کر دیتا ہوں، جان بوجھ کے نہیں کیجیے گا۔ چھری چلاتے وقت ذرا سا کوئی دھیان ہٹ گیا اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے بھول گئے، مگر نیت تھی، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ایسا جان بوجھ کے نہیں، دھیان رکھنا ہے۔ اگر کوئی ایسا مرحلہ کبھی ہو جاتا ہے فوراً پڑھ لیں، اگر بھول گئے لیکن نیت یہی تھی اللہ ہی کے نام کی، تو قربانی ہو جائے گی۔ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، لیکن گھبرا نہ جائے، وہ کوئی ایسی حالت نہ ہو تو بہتر ہے کہ مرد کرے، خود کرے، چھری خود پھیرے۔ اور پوری گردن نہیں کاٹنی، صرف 3 رگیں کاٹیں، اس سے جانور تڑپتا ہے اور سارا خون نکل جاتا ہے۔ اگر جانور تڑپے گا نہیں تو خون نہیں نکلے گا، وہ خون گوشت میں رہ جائے گا، وہ بیماری بنے گا، آپ کو بیمار کرے گا۔ تو احتیاط کرنی ہے، اس کو تڑپنے دیں، اور پوری طرح اس میں سے روح نکل جائے۔ اس سے پہلے وہ لوگ پائے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، ٹھنڈا ہونے دیں، اس کی پوری جو ہے وہ جان نکل جائے۔ قربانی کرنے کے بعد عربی کے الفاظ ہیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو میں کہہ لیں یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما، جیسے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمایا۔ اور اگر کسی کی طرف سے ہے تو منی کی بجائے اللہم من، اس کے بعد اس کا نام لیں جس کی طرف سے ہے، من فلاں بن فلاں بن فلاں، جو ساتھ لینے ہیں یا ایک، وہ نام لیں گے آپ۔ یہ آپ کو آسان طریقہ، ویسے فیس بک پہ بھی دوسری جگہوں پہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ کھال قصاب کو اجرت میں نہیں دے سکتے، قربانی کی کھال قصائی کو اجرت میں کہ چلو میں 500 روپے دوں گا، 1000 روپے دوں گا، ساتھ میں کھال دوں گا، نہ، کھال اجرت میں نہیں دے سکتے۔ تحفے میں دینا چاہیں تو دے سکتے، خود رکھ سکتے ہیں کھال، آپ نے اس کا مسلح بنانا ہے، کوئی چیز بنانی ہے، رکھ سکتے ہیں، کسی دوست کو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی بڑے امیر کو بھی دے سکتے ہیں، اگر وہ کہے کہ کھال مجھے دینا، دے سکتے ہیں۔ جب سب کو دے سکتے ہیں تو اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ لوگ صحیح اداروں کو، مدرسوں کو، تمام نیک اداروں کو، مسجد کو، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ حصہ داروں کی نیت بار بار کہہ رہا ہوں گوشت کی نہیں ہونی چاہیے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جانور کے جسم میں کون سی چیزیں نہیں کھا سکتے وہ سن لیجئے۔ پتا، پھکنا، یہ جو آپ کے ہاں نام رائج ہیں وہ بتا رہا ہوں، عربی نام نہیں بتا رہا آپ کو۔ پتا، پھکنا، نر مادہ کی علامت، جو پتہ چلے کہ یہ علامت نر کی ہے، مادہ کی ہے، وہ رگوں کا خون، خصیے جس کو آپ کپورے کہتے ہیں، غدود، حرام مغز،
جگر کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون جو ذبح کے بعد گوشت سے نکلتا ہے، دل کا خون، پاخانے کا مقام، نطفہ، آنتیں، یہ نہیں کھا سکتے۔ خصیے کپورے کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہیں، مکروہ تحریمی ہے، وہ صرف مکروہ نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کھا سکتے نہیں، کھا سکتے نہیں۔ ہاں بہت سے لوگ کٹا کٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں بنوا کے کھاتے ہیں، اسی لیے مزاج خراب ہو رہے ہیں۔ اوجڑی، اوجڑی اتنی دھو لو کہ اس میں کوئی بو باس نہ رہے، اتنی دھو لیں کہ اس میں بو باس کوئی چیز نہ رہے، تو آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بنیادی باتیں بتا دی ہیں۔ شہر میں جہاں پہلی نماز ہو جائے عید کی، مثلا کراچی ہے تو 6:30 بجے سے میرا خیال ٹائم شروع ہوا ہے، بلکہ 6:15 سے شاید شروع ہوا، 6:20 سے ٹائم شروع ہوا ہے۔ تو جب پہلی نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ کئی جگہ نماز ہو رہی ہے، ہم جس طرح دیر سے پڑھ رہے ہیں، جہاں پہلی ہوئی اس کے بعد شہر میں سارے لوگ جو بھی قربانی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حلال مال سے جانور خریدنا ہے۔ جب جانور حلال دیکھتے ہو تو پیسہ بھی حلال ہونا چاہیے نا، حرام مال سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پوری طرح گردن جھکا دینی چاہیے۔ غیر مسلم جانوروں کو بتوں پہ چڑھاتے تھے، ان کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، مشرک کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، بتوں کے نام لیتے تھے۔ تو یاد رہے اللہ کا نام لے کر جو ذبح کیا جائے گا وہ حلال ہوگا، دوسرا حلال۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود کھاتے ہیں، وہ اس کا خون اپنے بتوں پہ چھڑکتے تھے اور گوشت خود نہیں کھاتے تھے۔ اسلام نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، خون بہا دیا، واجب ادا ہو گیا، پورا گوشت آپ کے پاس ہے۔ سارے گوشت پر استعمال کرنے سے پہلے ایصال ثواب کر لو، سارے گوشت میں برکت بھی اور زیادہ ہو جائے گی اور سب کو ثواب بھی پہنچ جائے گا، آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے حلال جانور کو مخصوص دنوں میں، یہ قرب یقرب قرباناً جس طرح کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے قربانی ہے۔ میں خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش کروں، ٹائم ہو رہا ہے۔ ہم نے شکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہماری جان کا بدلہ جانور بنا دیا۔ اگر ہمیں خود کو بھی قربان کرنا پڑتا تو ہم پیچھے نہ ہٹتے، پیچھے نہ ہٹتے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ قربان کرنا پڑے تو ہم پیچھے نہ۔ یہ عبدالشکور صاحب ادھر لوگوں کو پیچھے بھیج رہے ہو، یہ اوپر کی گیلری جو ہے نا، پہلی والی گیلری، یہ سامنے میرے جو خواتین کی ہے، خواتین نہیں ہوں گی، وہ گیلری خالی ہے، لوگوں کو وہاں بھجوا دیں۔ بہت زیادہ تعداد ہے تو وہاں پیچھے جگہ نہیں ہے، تو اوپر یہاں چلے جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا شکر کہ اس نے یہ توفیق دی کہ اس کی راہ میں قربانی پیش کریں، تو ہمیں اس پہ شکر کرنا ہے، تنگ دل نہیں۔ کوئی اگر اعتراض کرے تو اس کو کہہ دو کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کہ اس نے جانور کو بدلہ بنا دیا، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو میں ضرور دیتا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور دو پیغام، نہ کشمیریوں کو بھولنا ہے، نہ فلسطینیوں کو بھولنا ہے۔ ان پر کتنی مشکل ہے، کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، ان کو قربانی نہیں کرنے دی جا رہی، کیسے کیسے مظالم ان کے گھروں میں گھس کر ان کو قتل کیا جاتا ہے، کیا بدسلوکی کی جاتی ہے۔ تو جب بھی ایسے موقع آئیں ان مظلوموں کو ضرور یاد کریں۔ آپ کی دعائیں ان کے لیے ہوں گی، آپ کا جذبہ ان کے لیے ہوگا، ان کو ڈھارس ملے گی۔
کچھ ان کو تسلی ہوگی کہ ہمیں بھی لوگ یاد کر رہے، اور ہم اس لیے بھی کہ ہم پر ایسا وقت نہ آئے۔ کورونا وائرس ہے، اس معاملے میں احتیاط، صفائی کا بہت خیال رکھیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ آلائشیں، جانور کی آلائشیں لوگ پھینک دیتے ہیں، خون بہاتے ہیں تو اس کو پانی ڈال کر ادھر ادھر نہیں کرتے، سڑکوں پہ جمع رہتا ہے، ایسا نہ کیجیے گا، آپ کے لیے بھی اچھا نہیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا نہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، بدبو پھیلتی ہے، تعفن اٹھتا ہے، اور خاص طور پر ایئرپورٹ وغیرہ کے قریب پرندے آ جاتے ہیں، پھر وہ پرندے جہاز سے ٹکراتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو آپ نے ہر طرح صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تیسری بات، قربانی کرنے کے لیے صرف جانور پر چھری نہ چلاؤ، اپنی انا پہ بھی چھری چلا دو۔ آج جو ہم میں برائیاں ہیں ان پر بھی چھری چلا دیں، نفرتوں پر بھی چھری چلا دیں، غلط خواہشات پر بھی چھری چلا دیں کہ وہ ہم سے نکل جائیں۔ اور اس موقع پر غریبوں کو، ناداروں کو، روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں، کوشش کریں کہ کسی طرح ان کو بھی راضی کر لیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم نیکی کا خیال رکھیں۔ یہ میں اس لیے پیغام دے رہا ہوں کہ شاید کسی ایک نے بھی اس پر عمل کر لیا، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تیسری چیز، وعدہ کرو اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ سے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں۔ یہ حکومت، حکمران غیروں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، کبھی ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی ناموس رسالت پر، کبھی نبی کی بیٹیوں پر، کبھی نبی کی بیویوں پر، کبھی نبی کے صحابہ پر۔ یہ لوگ جو حملے کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بتا دینا ہے کہ ہم گستاخوں، بے ادبوں کو برداشت کر سکتے نہیں، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور اس ملک میں دین کے خلاف کوئی قانون ہم قبول ٹائم ہو گیا ہے، میں زیادہ اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت تعداد میں لوگ ابھی وہ اوپر جا رہے ہیں، تو میں اس لیے ان کو 2-4 منٹ دے رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو وعدہ تھا اس کو پورا نہیں کر رہا، صرف ان کے لیے آسانی کہ وہ جگہوں میں صفوں پر پہنچ جائیں۔ ہم نے یہ وطن دین ایمان کے لیے بنایا تھا، اسلام دشمنی کے لیے نہیں بنایا تھا۔ کتنے فتنے ہیں، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ کی ترجیحات میں دین ہے ہی نہیں، ان کی ترجیح میں پیسہ ہے، ان کی ترجیح میں اپنا اقتدار۔ اب دیکھو 25 روپے اکٹھے پٹرول کے بڑھائے تھے، عید پہ پھر بڑھا دیے۔ اپنے خرچے ان کو پورے کرنے ہیں نا، جو ان کے اللے تللے ہیں وہ انہوں نے پورے کرنے ہیں، ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں۔ حالانکہ قبر میں کتنی مشکل ہوگی، حشر میں کتنی مشکل ہوگی، ان کو احساس نہیں۔ تو ہم لوگ گناہوں سے توبہ کریں، اس وطن کو صحیح اسلامی ریاست بنانے کے لیے ہم کو سب کو محنت کرنی ہوگی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں تاکہ انہیں سچا مسلمان، اچھا انسان بنا سکیں۔ عید کی نماز کا طریقہ آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا دوں، یہ 2 رکعتیں نماز جس طرح آپ عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح یہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ فرق کیا ہے؟ 6 تکبیریں زیادہ ہیں، 6 تکبیریں اونچی گئی ہے، باقی 2 رکعتیں جس طرح پڑھی جاتی ہیں وہ۔ نیت کیا ہے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب کی 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ، باقی الفاظ وہی، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے۔ پہلی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں اور ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی پہلی رکعت میں، ہر تکبیر پہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں۔
دوسری تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کے۔ جس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا اس پہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بعد پڑھنا ہو اس پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ تلاوت ہوگی۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، تینوں پر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، چوتھی تکبیر پر رکوع میں جانا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آسان ہے نا؟ صرف 6 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 شروع میں اور